جو لوگ ریئل اسٹیٹ میں فرسٹ ٹائم انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے پیسوں کو محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی اچھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو پراپرٹی خریدتے وقت چند باتوں کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ نمبر ایک، اگر وہ انسٹالمنٹ پہ پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں یا کیش پہ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، تو ان کو اس سوسائٹی کے بارے میں انفارمیشن ہو، اس کے ڈیولپر کے بارے میں انفارمیشن ہو، متعلقہ اتھارٹیز کے بارے میں انفارمیشن ہو، اور اس کے سراؤنڈنگ میں کیا کیا پرائس چل رہی ہے، کیا کیا قیمتیں چل رہی ہیں، ان کی انفارمیشن ہو۔ اور اگر انسٹالمنٹ پہ آپ خریدتے ہیں تو آپ نے اپنے بجٹ کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ میں نے اکثر و بیشتر بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ انسٹالمنٹ پہ پلاٹ تو وہ خرید لیتے ہیں، لیکن وہ انسٹالمنٹ ادا نہیں کر پاتے کیونکہ ان کا بجٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ جاب ہولڈر ہیں تو اگر کسی کی جاب مس ہو گئی ہے تو وہ اس کو انسٹالمنٹ ادا کرنے میں پرابلم آ سکتی ہے۔ آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ نے 3 سال کا پلان لیا ہے، 4 سال کا پلان لیا ہے، تو آپ وہ جو ٹائم ہے، جو کمپنی کی مدت ہے، اس کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ اگر آپ اس سے پہلے اپنے پلاٹ کو بیچنا چاہتے ہیں مارکیٹ میں، مثال کے طور پہ آپ 1 سال بعد یا 2 سال بعد اپنے پلاٹ کو بیچنے کے لیے آتے ہیں، تو آپ کو اس پلاٹ میں نقصان ہوتا ہے۔ اس چیز کا آپ نے اسپیشلی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو ٹائم لینا ہے کمپنی سے 3 سال کا، 4 سال کا، تو آپ اتنی انسٹالمنٹ ادا کر سکیں۔ نمبر 2، آپ نے لوکیشن کا خاص خیال رکھنا ہے۔ جس سوسائٹی میں آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کے آس پاس سراؤنڈنگ میں پرائسز کیا ہیں، اور کیا آنے والے وقت میں ادھر ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے ہو رہی ہے۔ اگر ڈیولپمنٹ تیزی سے ہو رہی ہے تو آپ اس سوسائٹی کا ضرور انتخاب کریں۔ نمبر 3، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس سوسائٹی میں آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کیا اس سوسائٹی نے اس سے پہلے کسی بھی ایریے میں اپنا کوئی پروجیکٹ ڈیلیور کیا ہے یا کوئی بھی اپنا پروجیکٹ کر رہا ہے۔ آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس سے آپ کو اس سوسائٹی کے ڈیولپر کی فائنینشیل ویلیو کا اندازہ ہوگا کہ یار اس بندے نے آج سے پہلے مطلب لاہور کے کسی بھی ایریے کے اندر اپنی سوسائٹی ڈیلیور کی ہے۔ نمبر 4، آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ وہ جو اتھارٹیز جس کو ہم بولتے ہیں ڈپارٹمنٹس، ادارے، کیا وہ اداروں سے اپرووڈ ہے۔ اپروول کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر فرض کرو میں انویسٹمنٹ کر لیتا ہوں کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر، تو کل کو جب میری انسٹالمنٹ 2 سال 3 سال کی ادا ہو جاتی ہیں تو مجھے سوسائٹی پلاٹ ڈیلیور کرے، نہ کہ میں کسی لیگل ایشوز میں پھنس جاؤں۔ اکثر و بیشتر ہوتا یہی ہے مارکیٹ کے اندر کہ لوگ پلاٹ تو خرید لیتے ہیں، انویسٹمنٹ بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ اس چیز کا وہ خیال نہیں کرتے کہ کیا اس سوسائٹی کی لینڈ یا اس کی لیگل جو معاملات ہیں وہ کلیئر ہیں یا نہیں۔ لہذا ہمیں اس چیز کا بھی خیال کرنا ہوگا کہ کسی بھی سوسائٹی کی جو لیگل ایشوز ہیں وہ کلیئر ہوں۔ نمبر 5، آپ اکثر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جیسے کہ کوئی انڈسٹریلسٹ ہے یا کوئی جاب ہولڈر ہے یا کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہے یا کوئی ڈاکٹر ہے، تو وہ بغیر کسی ریسرچ کے، بغیر کسی انفارمیشن کے انویسٹمنٹ کے لیے کوئی نہ کوئی اپرچونٹی، جیسے کہ ہمیں مختلف پلیٹ فارم پہ مارکیٹنگ پلیٹ فارم پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، ایڈس چل رہی ہوتی ہیں، تو وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے حامی بھر لیتے ہیں۔ آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ کسی بھی سوسائٹی میں یا کسی بھی ایریا میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ نے کسی کنسرن ریئلٹر سے ضرور مشورہ کرنا ہے۔ ایک تو وہ آپ کو اس سوسائٹی کے حوالے سے یا اس لینڈ کے حوالے سے صحیح انفارمیشن دے گا، کیونکہ وہ آلریڈی اس کو کر رہا ہوگا۔ آپ لوگوں کا وہ کام نہیں ہے، آپ لوگوں کو اس بارے میں نہیں اندازہ ہوتا کہ لینڈز کے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، اس کی اپروولز کے، ٹرانسفرز کے یا انسٹالمنٹس کے، تو وہ ریئلٹرز آپ کو بہتر گائیڈ کرے گا۔ مزید پراپرٹی کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو یا کوئی بھی آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہو تو نیچے کمنٹس کریں، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سوال کا جواب بھی دیں گے، اور پراپرٹی کے حوالے سے کوئی بھی انفو ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔